آج اللہ تجھے ضائع کر دے گا۔ میرے بزرگوں غور کرو، معراج کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بیان سن لینا، رات میں جاگ لینا۔ معراج کا اصل مقصد یہ ہے، نبی کی معراج تھی ساتوں آسمانوں سے اوپر جانا، اللہ سے شرف ملاقات حاصل کرنا، اللہ کا دیدار کرنا۔ اور آپ کی امت کی معراج یہ ہے کہ روزانہ 5 وقت مسجد کے اندر آنا اور اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکانا، یہ ہماری معراج ہے۔ اب غور کر کے دیکھو کہ حضور تو معراج میں گئے، وہ تحفہ لا کر کے آپ نے ہمیں پہنچا دیا، ہم آیا اس تحفے کے قدردان ہیں یا ناقدر ہیں؟ ہم اس تحفے کے قدردان ہیں یا ناقدرے ہیں؟ یاد رکھنا، حدیث میں فرمایا گیا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو سزا دے سکتے ہو۔ شریعت کیوں کہہ رہی ہے؟ شریعت کا مقصود کیا ہے؟ شریعت چاہتی ہے کہ کوئی ایمان والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، کوئی ایمان والا بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے گھروں میں بے برکتی، آج ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، ہمارے گھروں کے اندر کا سکون غارت ہے، ہمارے گھروں کے اندر کے حالات بد سے بدتر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باپ بے نمازی، ماں بے نمازی، بیٹا بے نمازی، بیٹی بے نمازی، بہو بے نمازی، داماد بے نمازی، سارے بے نمازی ہیں۔ حضرت پیران پیر نے کیا فرمایا کہ جو بے نمازی ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جا سکے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے، رکاوٹ بن سکتی ہے، نماز ہے۔ نماز پڑھے گا ایمان میں شامل ہوگا، نماز چھوڑے گا کفر کے اندر شامل ہوگا۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے آج نماز سے انتہائی غافل ہے۔ کیوں ہمارے کان میں اذان کی آواز نہیں آتی؟ کیا ہمارے کانوں میں کوئی سیسا پگھلا کر کے ڈال دیا جاتا ہے کہ ہمیں آواز نہیں پہنچتی؟ ایک نہیں، ہزاروں ہزار مسجدیں ہیں، اور یہ تو وہ علاقے ہیں الحمدللہ جہاں مسلمانوں کی 100% آبادی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے نہ گھروں سے کوئی نماز کی شوق کی آوازیں، نہ ہمارے گھروں کے اندر نماز کی کوئی فکریں، نماز کے کوئی چرچے؟ آج بڑا عجیب معاملہ ہے صاحب، لوگ ڈرامے دیکھ کر کے تو رو دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی زندگی کے اندر پریشان ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ڈرامے کر رہا، ڈرامے دیکھ کر کے رونا آ رہا، اور کسی کو روتا ہوا دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ میرے بزرگوں یاد رکھو، ہماری زندگی کا ڈرامہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ، رسول کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے ساتھ اگر چلے گا تو یقیناً یہ ہم کامیاب زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور اگر ہم سن رہے ہیں، اذان بھی سن رہے ہیں، اوقات بھی معلوم ہیں، مسجدیں قریب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مسجدیں دور دور ہیں، چل کر کے آپ جا سکتے ہو۔ حضور اپنے آخری وقت میں جب بالکل مرض الوفات کا آخری وقت ہے، حضور نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ آخری وقت میں حضور کی خواہش ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑے۔ ہم کیسے امتی ہیں؟ معراج منا لیا، حضور سے محبت کا دعویٰ کر لیا، حضور کی آخری خواہش پورا نہیں کر سکتے؟ حضور کی آخری تمنا پوری نہیں کر سکتے ہم؟ دعویٰ ہے نا ہمیں حضور سے محبت کا، تو یہ محبت تھوڑی ہے کہ صرف دعویٰ کر دیں۔ میرے بزرگوں، اہتمام نماز زندگیوں میں برکت لائے گی، اہتمام نماز چہروں پر نور لائے گی، اہتمام نماز اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنائے گی، اہتمام نماز گھروں میں برکت لائے گی، اہتمام نماز کاروبار میں برکت لائے گی، اہتمام نماز بدن میں طاقت اور قوت لائے گی، اہتمام نماز تمہاری ترقی کا ضامن ہوگی، اور اہتمام نماز تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، تختہ اقتدار پر پہنچائے گی۔ اور اگر نماز نہیں ہے تو یوں سمجھو کہ ہماری زندگی بے مقصد ہے۔ ہم نماز چھوڑ کر کے مسلمان کا ما حقہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اللہ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو معراج کے تحفے کی صحیح معنی میں قدر کرنے اور نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ نماز کے چھوڑنے سے میری، آپ کی اور ساری امت مسلمہ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے خاندان والوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے محلے والوں کی حفاظت فرما دے، ہر محلہ 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے اللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔